لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولایت کوئی مشکل نہیں ہے، ولایت کوئی آسمانوں میں نہیں ہے، بیت المعمور میں بھی نہیں ہے، ولایت تمہارے اندر ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. ہندو کے بچے، کافر کے بچے، وہ بھی ولایت کا راز لے کے آئے. تو 4 سال کی بات ہے، سکرنڈ میں ایک ہندو تھا، اس کا 3 سال کا بچہ تھا، اس کی ایک آنکھ پہ اللہ اور ایک آنکھ پہ خانہ کعبہ تھا. تمہارے اس جسم میں 7 روحیں ہیں جن کے باقاعدہ حدیث شریف میں نام ہے: لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں. 9 7 16 مخلوقیں اس تمہارے ڈھانچے میں بند ہیں. وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان کو خوراک کی ضرورت ہے. جب وہ اللہ کا نور ان نسوں میں گیا، ان بھی بیدار ہونا شروع ہو گئیں، ان میں بھی جان آ گئی، کیونکہ ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے. جب نور سے وہ اندر بیدار ہو گئیں، تم نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، وہ تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس. اس کا تعلق شیطانوں سے ہے اور وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے. اب تمہارے اندر وہ روحانی چیزیں وہ بھی بیدار ہو گئیں. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. وہ جو اندر چیزیں جاگ اٹھی ان کی وجہ سے 12 سال لگتے ہیں. 12 سال ان کو اللہ کے نور کی خوراک ملتی رہتی ہے. 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ حضور پاک کے قدموں میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث، یا غوث المدد، 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 یا غوث المدد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں. بولے فشا فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. اور جو لوگ ہر وقت اس کے ساتھ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. بے شک. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا یہ سینے کی چیزیں اوپر پرواز کر گئیں. فرشتوں نے روکا نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. مرنا سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ہاں نبی ہے یا ولی ہے. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کبھی سوچا کہ ان درباروں میں کیا ہے؟ روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، پھر فیض کیوں ہے؟ روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں. سبحان اللہ. بے شک. لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اور قیامت تک اس کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. لوگوں نے کہا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا. جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر، سب کے اندر موجود ہے.
اگر ان 16 میں سے تم ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ لوگ تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور کچھ جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں 9 جگہ جا کے کھانا کھایا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے کھایا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر انہوں نے وہاں جا کے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، یقیناً بے شک اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ بے شک اب وہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی وہ چیزیں ہیں۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں، بے شک وہ آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ بے شک اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قلم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں۔ مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے، بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے، سننے کے لیے آئے، تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا۔ اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں، اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں۔ اب میں زبان سے اللہ پڑھوں گا، جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی، وہ اجازت ہو جائے گی بس۔ پڑھیں جی اللہ اللہ